بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. سورة الاعراف کی یہ آیت نمبر 123، 24، 25، 26، 27۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہی کو بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ مذکور تھا، فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن سارے ساحروں کو پورے ملک سے جمع کیا گیا تھا وہ میدان میں مقابلہ میں ہار گئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی ہار مان لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تاریخی روایتوں میں جادوگروں کے سردار مسلمان ہو گئے تو ان کو دیکھ کر قوم فرعون کے 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اعلان کر دیا۔ اس مقابلہ اور مناظرہ سے پہلے تو فرعون کے صرف 2 دشمن تھے جسے وہ اپنا دشمن مانتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ لیکن جب یہ جادو کا کھیل کھیلا اور اس نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگر جب ہار گئے اور ہارنے کی وجہ سے جب سارے لوگ ایمان لے آئے تو 6 لاکھ عوام مسلمان ہو کر ایک بڑی طاقت مقابلہ پر آ گئی۔ اس وقت فرعون کو پریشانی سراسیمگی ہوئی، مگر اس نے اس کو چھپا کر ایک عیاری اور چالاکی ہوشیار سیاستداں کے انداز میں پہلے تو جادوگروں پر یہ باغیانہ الزام لگایا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خفیہ سازش کر کے یہ کام اپنے ملک و ملت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا۔ قرآن کریم کا الفاظ ہے ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یعنی ایک سازش ہے جو تم نے میدان مقابلہ میں آنے سے پہلے شہر کے اندر آپس میں کر رکھی تھی۔ اور پھر جادوگروں کو خطاب کر کے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، یعنی کیا تم نے میری اجازت سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا؟ یہ استفہام انکاری بطور جزر و تنبیہ کے تھا، اور اپنی اجازت سے ایمان لانے کا ذکر، اپنی اجازت سے پہلے ایمان لانے کا ذکر لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے تھا۔ آپ سورہ اٹھ جائیے۔ لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی لیے ہے کہ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق پر ہونا واضح ہو جائے، ہم بھی ان کو مانیں اور لوگوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حقیقت کو سوچے سمجھے بغیر ایک سازش کے شکار ہو گئے۔ اس چالاکی سے ایک طرف تو ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ اور جادوگروں کی تسلیم کو ایک سازش قرار دے کر ان کو قدیم گمراہی میں مبتلا رکھنے کا انتظام کیا۔ دوسری طرف سیاسی چالاکی یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل اور جادوگروں کا اسلام جو خالص فرعون کی گمراہی کو کھولنے کے لیے تھا، قوم اور عوام سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اس کو ایک ملکی اور سیاسی مسئلہ بنانے کے لیے کہا۔ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، یعنی تم لوگوں نے یہ سازش اس لیے کی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ملک مصر پر تم غالب آ جاؤ، اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ ان چالاکیوں کے بعد ان سب پر اپنی ہیبت اور حکومت کا رعب اور خوف جمانے کے لیے جادوگروں کو دھمکیاں دینی شروع کی۔ اول تو انہوں نے مبہم انداز میں کہا فسوف تعلمون، یعنی تم ابھی دیکھ لو گے تمہارے ساتھ کیا معاملہ اور تمہاری سازش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد واضح کر کے بتا دیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی میں تم سب کے پیر جانب مخالف سے کاٹ کر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قرآن کریم میں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو
सूली पर चढ़ा दूंगा। मुख्तलिफ जानिबों से काटने का मतलब ये है, मुफस्सिरीन कराम बयान फरमाते हैं, दायां हाथ बायां पैर या बायां पैर दायां हाथ, जिससे दोनों जानिब ज़ख्मी हो जाए और बदहैबत और बेकार मालूम हो। फ़िरऔन ने इस बदहाली पर काबू पाने और अपने दरबारियों और आवाम को काबू में रखने की काफ़ी तदबीर कर ली, और उसकी जालिमाना सज़ाएँ पहले से मशहूर और लोगों को लर्ज़ह बरअंदाम कर देने के लिए काफ़ी थी। लेकिन इस्लाम व ईमान एक ऐसी ज़बरदस्त क़ुव्वत है, जब वो दिल में घर कर जाती है तो उतरने का नाम नहीं लेती। ये जादूगर जो अब से चंद घंटा पहले फ़िरऔन को अपना खुदा तस्लीम करते थे और उस गुमराही को लोगों को तलकीन करते थे, चंद मिनट पहले कलमा इस्लाम पढ़ते ही उनमें क्या चीज़ हो गई थी कि वह फ़िरऔन की सारी धमकियों के जवाब में कहते हैं, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, यानी अगर तू हमें कत्ल कर दे तो कोई हरज नहीं, हमें अपने रब के पास चले जाएंगे जहां हमको हर तरह की राहत मिलेगी। जादूगर फ़िरऔन की सुतूत व जबरूत से नावाकिफ थे, इसलिए ये नहीं कहा कि हम तेरे काबू में नहीं आएंगे या हम मुकाबला करेंगे, बल्कि उसके धमकी को सही मानकर जवाब में ये कहा कि हम अपने रब के पास चले जाएंगे, दुनिया में कौन जिंदा रहता है। आगे उन्होंने एक दुआ किया, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ऐ हमारे परवरदिगार हमें कामिल सब्र अता फरमा और मुसलमान होने की हालत में हमें वफ़ात दे। इसमें इशारा इस मारिफत की तरफ है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला न चाहता, अगर अल्लाह तबारक व तआला न चाहे तो इंसान का अज़्म व हिम्मत कुछ काम नहीं आता। इसीलिए उसी से साबित कदमी को दुआ की गई, और ये दुआ जैसे मारिफत हक़ का समरा और नतीजा है, इसी तरह उस मुश्किल के हल का बेहतरीन ज़रिया भी है जिसमें ये लोग इस वक्त मुबतला थे, क्योंकि सब्र और साबित कदमी ही वो चीज़ है जो इंसान को अपने हरीफ के मुकाबला में कामयाब करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसीलिए उन्होंने कहा, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना, और दूसरी जगह है रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ये कुरान करीम की